بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ملک کے ایسے سیاستدان سے بات کرتے ہیں جو ہمیشہ اپنی بات سیدھی اور کھری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ سندھ کی سیاست اور اس ملک کی سیاست کے لیے ہمیشہ ان کا اپنا ایک الگ موقف رہتا ہے۔ 25 دسمبر 1962 کو جینت خان منگسی کے گھر ٹھٹھا میں جنم لیا اور چھوٹے سے علاقے سے اپنی تعلیم کا آغاز کر کے میڈیکل کے شعبے میں ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS کرنے کے لیے لیاقت میڈیکل کالج میں آ کے داخلہ لیا۔ وہیں سے سیاست کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر کے بجائے سندھ کے بڑے سیاستدان بن گئے، ڈاکٹر قادر منگسی۔ ڈاکٹر قادر منگسی صاحب کیسے؟ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کی مہربانی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ڈاکٹر بننے آئے، ماں باپ کا خواب تھا، انہوں نے پڑھایا لکھایا بڑی مشکلاتوں میں، آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا، تو آپ ایک کمپر سیاست، وہ بھی ایسی سیاست جہاں سے کوئی مال بھی نہیں کمانا، کوئی بڑا دھندا بھی نہیں کرنا، تو ڈاکٹر بن کے پھر پیسے کمانے کا ماں باپ کا خواب چھوڑ کے یہ کمپر سیاست میں کیسے آپ GS اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آپ نے جوائن کر لیا؟ دیکھیں، ہم بیسیکلی دیہی زندگی کا پس منظر ہے ہمارا۔ ٹھٹھا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کراچی کے نزدیک، لیکن گاؤں جیسا ہے شہر۔ تو اس زمانے میں ماں باپ کا خیال ہوتا تھا کہ میرا بیٹا یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، یہی دو شعبے ہوتے تھے۔ ابھی IT اور باقی اور شعبے جنم چیزیں آ چکے گئی ہیں۔ باقی۔ تو ان کی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں۔ اللہ کی مہربانی سے میری میڈیکل میں داخلہ بھی ہو گئی، میں نے MBBS بھی کر لی۔ لیکن جس زمانے میں پڑھنے آیا تھا وہ جنرل ضیاء کا زمانہ تھا، ماشاء اللہ کا، بدترین ماشاء اللہ تھی جنرل ضیاء کی۔ اور کوڑے، سیاسی کارکنان کو کوڑے، روڈوں پہ لاشیں۔ تو وہ جو صورتحال تھی اس میں ایک پاپولر سینٹیمنٹ تھا اینٹی مارشل لا، اینٹی فوج۔ جنرل ضیاء مرد آباد، مارشل لا مرد آباد، یہ عام سلوگن تھے۔ تو وہ سارا جام شورا کا علاقہ جو تھا اس پہ نیشنلسٹ پالیٹکس جو GS سندھ کی، اس کا بہت اچھا بڑا ہولڈ تھا۔ تو میں ذاتی طور پہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، تو میں اسپورٹس مین تھا، ساری گیمز کھیلتا تھا اپنے جوانی کے دنوں میں۔ تو ایک خودداری ذہن میں سوار ہوتی ہے۔ اتفاق سے وہ ایک مارشل لا سپورٹڈ ایک آرگنائزیشن تھی، NSSO، نیو سندھی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن۔ تو وہ ذرا مارشل لا بیک کرتی تھی اس کو۔ میجر جنرل سعید الدین قاضی ہوا کرتے تھے یہاں DML حیدرآباد، ان کی پشت پناہی میں پلتی تھی۔ تو میری خوش قسمتی یا بدقسمتی، وہ آ کر مجھ سے الجھ پڑے تو پھر یہ تناؤ اور کھچاؤ، تو ہم نے بڑی ان کی سخت و مزاحمت کی، مقابلے کی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر GS سندھ کی سیاست میں میری داخلہ ہوئی، میں شامل ہو گیا۔ تو اسی دن سے آج تک وہی جو ایک سبق پڑھا ہے کہ سندھ ہمارا مادر وطن ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور سارے پاکستان کے جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو آزاد، خود مختار، باوقار، برابری کے بنیاد پہ اس پاکستان میں رہنا چاہیے۔ جبر کی ہر کالی رات وہ ختم ہونی چاہیے۔ تو اسی فلسفے کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے جو شرائط کی وہ پاکستان نہ کھپے والی سیاست، پاکستان نہ کھپے، وہ سندھو دیش کا، سندھو دیش کا، دیش کھپے، سندھ الگ کھپے، آزاد وطن کھپے، وہ GM سندھ کا نظریہ۔ پھر آپ اس نظریے سے ہٹ کے پھر آپ نے بشیر قریشی نے الگ جماعت بنائی، آپ نے GS سندھ ترقی پسند پارٹی جماعت بنائی۔ کیا GM سندھ کا جو نظریہ تھا وہ سندھو دیش کا، کیا وہ غلط تھا کہ آپ سب نے چھوڑ کے آپ بھی الگ ہو گئے اس نظریے سے ہٹ کے؟ وہ سندھو دیش کو کیوں چھوڑ دیا جب اس سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ نہیں، میں کسی نظریے کو غلط نہیں کہتا، کیونکہ جتنے اپنے رہنما جو ہیں ان کی ایک تاریخی سفر ہوتا ہے، ان کی زندگی کے، ان کی سفرنگز ہوتی ہیں، ان سے وہ سیکھتے ہیں اور نتائج نکالتے ہیں۔ تو سائیں GM سید کی سیاسی زندگی جو ہے 1921-22 سے شروع ہوئی ہے، اور ایک صدی کا ان کا سفر تھا، ان کے اپنے نتائج تھے۔ لیکن ہم ذرا پریکٹیکل سیاست کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ پریکٹیکل سیاست کس طرح ہونی چاہیے۔ تو پہلے اعتراض ہمارا یہ ہوا تھا کہ ہم پارلیمانی سیاست میں جائیں۔
ہم نے کہا کہ ہم قوم پرست کیوں ایک لکیر بنا کے بیٹھ گئے کہ بس جب تک سندھ آزاد نہ ہوگی تب تک کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہوگا، صرف کوڑے کھائیں، گولیاں کھائیں، اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائیں، باقی سیاست سندھ میں جاگیردار کرتے پھریں۔ تو پھر اسی زمانوں میں چھوٹے موٹے اختلاف تکرار تھے، تو پھر ہم نے اپنا علیحدہ رستہ اختیار کیا۔ سائیں زندہ تھے، سائیں جی ایم سید اس زمانے میں زندہ تھے، ان کی حیاتی میں ہم نے اپنا یہ علیحدہ پارٹی کو جنم دیا، سندھ ترقی پسند پارٹی کے نام سے، اور ہم اپنے اسی نظریات کے بنیاد پہ، کیونکہ ہمارا پرائم ایجنڈا وہی ہے کہ سندھ کو ہر قسم کی جبر و غلامی سے آزاد دلانا ہے۔ لوگ، ورکنگ کلاس کے لوگ، محنت کش، ہاری، مزدور پوریت، وہ آزاد زندگی بسر کر سکیں بغیر کسی جبر کے، ان کی معاشی استحصال ختم ہو۔ لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو توڑ کر یا پاکستان سے علیحدہ ہو کر کوئی علیحدہ اپنی پرنسلی اسٹیٹ بنانے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں برابری کے بنیاد پہ رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی تشکیل نو چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہے کہ پنجاب سارے ایک معاشیت کا، سیاست کا وہ چمپئن ہے، اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جائیں گے 51-52% پنجاب کی نمائندگی ہے۔ ہم تینوں صوبے مل جائیں تو ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکیں گے جب تک پنجاب کا اس میں شرکت نہ ہو۔ اور سینیٹ جو ہے وہ قوموں کا ایک نمائندہ تھا، تو ابھی اس میں فاٹا، اسلام آباد کی ریپرزنٹیشن وہ ڈال کے اب سینیٹ کی بھی شکل بگاڑ دی ہے، اور سینیٹ کا جو اختیار ہے قانون سازی میں وہ سیکنڈری ہے نہ کہ پرائمری۔ تو اس حوالے سے ہم پاکستان کی اس طرح کی تشکیل کرنا چاہتے تھے جس میں یہ قوموں کا ایک رضامندانہ ایک فیڈریشن ہو، جس میں ہر قوم اپنے فری ول سے اور باوقار طریقے سے نہ صرف شریک ہو، ملک کو تعمیر ترقی کی طرف آگے لے جائے، لیکن وہ جو قومیں ہیں ان کو اپنے اپنے مادر وطن پہ مکمل طور پہ اختیار ہو، حق حکمرانی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا چیف منسٹر صاحب نام کا تو مراد علی شاہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے، لیکن وہ کراچی کے کسی ڈسٹرکٹ کا ایس پی اپائنٹ نہ کر سکے، اس کو اسلام آباد سے یا کسی اور کوارٹر سے، ہیڈ کوارٹر سے منظوری لینا پڑے کہ سر اجازت دے دو ہم فلانے ضلع میں یہ ایس پی رکھیں۔ تو اس طرح کی حاکمیت جو ہے وہ ہمارے کام آپ نے بات کی کہ پنجاب کا اتنا اثر ہے کہ وہ ایک ملک کے اوپر حاوی ہے، کیا باقی 3 صوبے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حاوی نہیں ہے؟ اس ملک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، اس ملک کے توڑنے کی بھی بات نہیں کرتے، سندھ دیش کی بھی علیحدگی کی بات بھی آپ نہیں کرتے؟ میں نے کئی سال پہلے ہمارے جب میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ بنی تھی، اس کا اجلاس تھا اسلام آباد میں، جس میں اسفندیار ولی صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، قاضی حسین احمد تھے، عمران خان صاحب تھے، یہ سارے پاکستان کی اپوزیشن اس میں تھی۔ تو میں نے سارے رہنماؤں کو کہا کہ پاکستان میں آدھا جھوٹ بولا جاتا ہے، نہ مکمل سچ بولا جاتا ہے نہ مکمل جھوٹ بولا جاتا ہے، یا جھوٹ ہے یا آدھا سچ ہے۔ آدھا سچ جو ہے وہ جھوٹ سے خطرناک ہے۔ تو میں نے کہا پاکستان ایک ملک ہے، فیڈریشن ہے، پاکستان ایک ملک ہے، لیکن پاکستان کی قومیں، ہم پاکستانی، نہ ہم پاکستانی قوم ہیں نہ مسلمان قوم ہیں۔ اگر مسلمان قوم ہوتی تو دنیا میں یہ مسلمانوں کے 50-52 ممالک علیحدہ علیحدہ مملکتیں نہیں ہوتی۔ تو پاکستان ہماری ملک ہے، ہم اس کی شہریت رکھتے ہیں، پاسپورٹ لیتے ہیں، شناختی کارڈ لے کر گھومتے ہیں، کرنسی اس کی استعمال کرتے ہیں، اس کے قانون آئین پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ قومیں ہماری جو تاریخ اعتبار سے سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، ہم قومیں ہیں۔ پاکستان کی عمر ہے 77 سال، ہم قوموں کی عمر ہے 5-5 ہزار سال۔ تو 5,000 سالوں کی تاریخ کو ہم 77 سالوں کی تاریخ پہ گم نہیں کر سکتے، لیکن یہ قطعی اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی حیثیت کو قبول نہیں کرتے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان فیڈریشن ہے، ہمارا مشترکہ ملک ہے، ہم اس کو ترقی، تعمیر اور استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو پاکستان کے حکمران ہیں یا پاکستان کے مالک ہیں، اب پتہ نہیں جو حقیقی حکمران ہیں وہ اتنے بااختیار ہیں یا پردے کے پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ وہ بااختیار ہیں۔ ان کو ان فیڈریٹنگ یونٹس جتنے بھی ہیں، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح وہ ایک عام پنجابی نوجوان کو یا پنجاب صوبے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح اگر وہ برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کریں گے تو یہ نفرتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔
جی ایم سید نے 3 مارچ 43 کو تحریک پیش کی پاکستان بنانے کے لیے. وہی جی ایم سید ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف رکھتا ہے جب پاکستان کا آئین بنتا ہے, اس میں اپنی کوئی تجویزیں پیش کرتا ہے. کیا اس حوالے سے پاکستان کے جب آئین بن رہا تھا اسی وجہ سے جی ایم سید کے اختلافات تھے, یا اور کوئی اختلافات ہے کہ پاکستان بنانے والا شخص پھر ملک کے علیحدگی کی بات کرتا ہے جس کے آپ حصہ رہے, تو وجہ کیا تھی بنیادی؟ دیکھیں میں آپ کو کچھ تاریخی حقائق بتاؤں. یعنی جب الیکشن ہوئے تھے 1937 کے, تو اس زمانے میں مسلم لیگ جو ہے ان سارے علاقوں میں ہار گئی تھی. پنجاب یونینسٹ پارٹی نے جیتا تھا, پشتونخوا خدای خدمتگاروں نے جیتا تھا, سندھ میں جو ہے کانگریس اور کو آزاد پارٹیاں تھیں انہوں نے جیتا تھا. تو پھر جناح کو کسی نے کہا کہ یہ جو جی ایم سید ہے اس کو اپنے اعتماد میں لیں اور اسے آگے بڑھائیں, یہ آپ کو پاکستان کی ساری اس میں بہت مددگار ثابت ہوگا. تو سائن جی ایم سے چلے گئے. پھر یہ ریزولیشن آیا 40 کا, سائن جی ایم سید نے 43 کا اس میں سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس کی. پہلے تو پاکستان کا کوئی شکل نہیں تھی نا, وہ انڈیا میں ایک رہنے کا, انڈیا میں مسلمان کس مشترکہ فارمولے سے رہ سکتے ہیں, 1940 کا ریزولیشن وہ تھا. تو پاکستان کی تھوڑی کچی پھیکی شکل جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے قرارداد نے پاس کی. تو پھر سائن جی ایم سید اپنے طور پہ انہوں نے اختلاف رکھا, لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کا میں آپ کو بتاؤں کہ عبوری آئین جب ذوالفقار علی بھٹو بنا رہے تھے 72 میں, تو سائن جی ایم سید نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے باقاعدہ ورک کی. بلوچ لیڈر سے ملے, پشتون لیڈر سے ملے کہ پہلی دفعہ ہمارا سندھی پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ. اس کے باوجود کہ سائن جی ایم سید الیکشن ہار چکے تھے 70 کے, تو آپ برائے مہربانی اس کی مدد کریں. وہ 1972 کا جو بھٹو صاحب نے عبوری آئین بنایا تھا اس کی سائن جی ایم سید نے نہ صرف مکمل حمایت کی, لیکن اس کے لیے کنواس کر کے بلوچ اور پشتون کی عادت کو راضی کیا کہ وہ بھٹو صاحب کی مدد کریں. اور پھر جب بھٹو صاحب جا رہے تھے شملہ معاہدے کے لیے, تو بھٹو صاحب نے سائن جی ایم سید کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں انڈیا. تو سائن نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا سائن ایسا نہ سمجھیں کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے انڈیا لے چلیں شملہ معاہدے کے لیے, کہ یہ اتنے فوجی گرفتار ہیں, اتنے سارے مسائل ہیں, تو آپ مجھے لے چلیں. پھر سائن جی ایم سید راضی ہو گئے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ جانے کے لیے انڈیا. تو جب اسلام آباد بھٹو صاحب پہنچے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا آپ کیسے جی ایم سید کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں گے, نیور. تو اس کے بعد سائن جی ایم سید نے بہت غصہ بھی کیا, ناراض بھی ہوئے, پھر سارے ایک بڑی کہانی ہے. تو سائن جی ایم سید نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ ضرور وہ سندھ بیس تھے, سندھ کے حقوق اس کے لیے بالکل اول تھے اور دائمی تھے, لیکن انہوں نے کبھی بھی نفرت کی بنیاد پہ یا تکرار کی بنیاد پہ یا بندوق کے بنیاد پہ لوگوں کو لڑانا یا نفرتیں پیدا کرنا یا کوئی ایکسٹریمزم کی سیاست وہ سائن جی ایم سید نے نہیں کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ایک بھوت سوار تھا کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے. پاکستان کسی نے کیا بنانا تھا, پاکستان جن کو بنانا تھا وہ بنا کے ان کے حوالے کر دیا جو آج کل کے حاکم ہیں کہ بھئی آپ کو اتھارٹی ہم منتقل کرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے. باقی ان سب لوگوں کو انہوں نے حقیر سمجھا, جس وجہ سے یہ نفرتوں کی ایک بڑی داستان 77 سالوں کی آپ کے سامنے گزری. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایم سید اور بھٹو کے اختلافات سندھ کے لیے نقصان کار ثابت ہوئے؟ یعنی اختلافات دیکھیں, بھٹو صاحب کیونکہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پہ اس طرح تھے کہ بھٹو صاحب پاور ہنگری زیادہ تھے, ان کو اقتدار چاہیے تھا. اور پھر یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا آدمی آیا جو تاریخ پہ عبور رکھتا تھا, ایک لکھا پڑھا آدمی تھا. بھٹو صاحب کی تعلیم کے حوالے سے کوئی چیلنج نہیں کہ کوئی کہے کہ ایسا جاہل آدمی یا ان پڑھ آدمی یا فلانا. وہ بہت عبور رکھتا تھا ہسٹری پہ, تاریخ پہ, قوموں کے زوال عروج پہ. تو بھٹو صاحب کی سندھ وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, اس کے سامنے سندھ وندھ کوئی ایجنڈا نہیں تھا. وہ پاکستان کی حاکمیت چاہتے تھے, اور پھر وہ ایک ایز اے پرسن وہ جاذب نظر تھے, بہت
لیکن آپ دیکھیں گے کہ بھٹو پاکستان میں یا سندھ میں اتنے زیادہ اس زمانے میں پاپولر نہیں بنے تھے. بھٹو صاحب پھانسی چڑھنے کے بعد لوگوں کے دل میں رچ بس گئے. اس کی ہمت، جوان مردی، بہادری، جس بہادری سے اس نے جنرل ضیاء کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، موت کو گلے لگایا، پھانسی قبول کی، بہادری سے وہ گیلوز پہ گیا، تو اس لیے لوگوں نے اسے ایک دیوتا سما اپنے دل میں بٹھا دیا. تو سائیں جی ایم سید کی وہ ایک نظریاتی سیاست تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سیاست کو نظریات کی طرف لے آئیں. یہ ایشوز ہیں، لوگوں کے کردار سازی ہو، قوموں کو حقوق ملیں، برابری کی بنیاد پہ ملک چلے. وہ ایجنڈا نہ ان کو کبھی سمجھ میں آئی نہ آئے گی. ڈاکٹر قادر مکسی سے کھری باتیں بہت ساری کرنی ہیں، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر قادر مکسی کے ساتھ بہت ساری کھری باتیں کرنی ہیں. بریک سے پہلے بھی بہت ساری کھری باتیں ہو رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سندھ کی سیاست کے حوالے سے تو بڑی اہم کام کی ہے، مگر یہ جو سندھ کے اندر ہے، خاص کر کے اردو بولنے والوں کو جب پاکستان آئے تو ان کو ویلکم کیا گیا، بڑی مہمان نوازی بھی کی گئی. پھر کیا نفرت کا بیج بویا گیا کہ 1987 سے ایک جھگڑے شروع ہوتے ہیں. پھر 88 میں 30 سپٹمبر کا واقعہ جس کا آپ کے اوپر بڑا الزام ہے کہ حیدرآباد کے اندر اتنے سے 200 کے قریب کے لوگ مارے گئے. پھر 1 اکتوبر کو کراچی کے اندر لانڈی، کورنگی، وہاں پہ بہت سارے کبھی دودھ بیچنے والے، مویشی، عام مزدور وہ مارے جاتے ہیں. کراچی حیدرآباد کے فسادات، پھر ان ویلکم کرتے کرتے مہمانوں کو جو اس کراچی کے اندر اب ساتھ رہ رہے، تو ہوا کیا؟ دیکھیں، آپ کو تھوڑے حقائق سمجھنے ہوں گے. پاکستان جب انڈیا پارٹیشن ہو رہا تھا تو انڈیپینڈنس ایکٹ میں کبھی یہ نہیں تھا کہ یہ ملک بنیں گے دو اور پھر لوگوں کی اتنی بڑی پیمانے پہ مائیگریشن ہوگی یا اتنا بڑا قتل عام ہوگا. آزاد ادارے کہتے ہیں کہ کم از کم 20 لاکھ افراد قتل ہوئے تھے اس واقعے میں، لیکن محتاط جو رائے ہے کہ 8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے. سندھ میں جو ہے، کیونکہ سندھ نے جتنے بھی یو پی، سی پی، راجستھان، گجرات، یہ جتنے بھی صوبے تھے، ان صوبوں سے لوگوں کی مائیگریشن ہوئی، وہ آئے سندھ میں. سائیں جی ایم سید صاحب اس زمانے میں، جبکہ پاکستان تحریک سے وہ علیحدہ ہو چکے تھے جناح سے، اس کے باوجود انہوں نے مولانا شبیر عثمانی اور اس جیسے دوسرے جو علماء تھے ان کو خطوط لکھے کہ بھئی آئیں آپ لوگ، ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور ہم آپ کو گلے سے لگائیں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب سندھ میں کوئی فساد نہیں تھا، یہ لوگ آئے تو پہلا قتل جو ہوا تھا وہ کراچی میں ہوا تھا 1949 میں. پاکستان میں پنجاب میں اور بنگال میں 16 اور 17 اگست کو قتل عام شروع ہو گیا تھا لوگوں کا. سندھ میں کبھی کسی کو تھپڑ نہیں لگی تھی. پہلا قتل ہوا تھا 1949 میں، 3000 لوگ کراچی میں قتل ہوئے. اور وہ کس کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ یہی جو لوگ ہندوستان سے آئے، اپنے ماں باپ بچے ان کو قربان کرتے ہوئے اور ان کی لاشیں اٹھاتے ہوئے، تو انہوں نے رد عمل آ کر یہاں دکھایا. اس کے باوجود سندھ کے لوگوں نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں کیا. 17 لاکھ ہندو جو یہاں سے منتقل ہوئے، کسی سندھی نے کسی ہندو کا گھر نہیں جلایا، کسی کو گولی نہیں ماری. ایک تاریخ کا یعنی کہ تکلیف دہ یہ مرحلہ تھا. تو یہاں آباد ہوئے، 11 سے 12 لوگ اس زمانے میں آئے تھے، آباد ہوئے. سندھیوں نے انہیں ویلکم کا، دیہی علاقوں میں آئے، اپنی زمینیں دی، گھر دیے، سب کچھ سیٹلڈ ہوئے. کبھی کوئی نفرتوں کی صورتحال نہیں تھی. تو جب اب لیاقت علی خان صاحب تھے، وہ ان سارے لوگوں کے نمائندہ تھے. لیاقت علی خان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر کل پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے تو میری تو کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، کون مجھے ووٹ کرے گا، ہم تو آئیں وہاں سے. تو پھر انہوں نے اس طرح کشیدگی کی صورتحال پیدا کر کے رکھی
کہ مقامی لوگوں سے لڑائی جھگڑا، ان کا استحصال، پھر قلعے میں زمینیں دی گئی سندھ کی بغیر کسی پوچھے ہوئے، زمینوں کا نیلام ہوا، اویکیو ٹرسٹ پراپرٹیاں وہ ہتھیا لی گئی، جس پہ آج کل وہ خالد مقبول صدیقی صاحب سیاست کرتے ہیں کہ متروکہ سندھ جو ہے وہ ہمارا ہے۔ بھئی آپ نے کون سی متروکہ، کون سی قبضے میں تھی، آپ نے خالی کرا کہ متروکہ سندھ آپ کا ہے۔ تو اس طرح کی جو سلوگن، فضول قسم کی سلوگن بازی ہوتی ہے، انہوں نے نفرتیں بڑھائی۔ پھر جو 72 میں لسانی فسادات ہوئے، اردو کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے 1972 میں، بے گناہ 12-15 لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے تھے۔ تو یہ نفرتیں اس طرح چلتی آ رہی تھیں۔ 1983-84 کا زمانہ تھا جب جنرل ضیاء کے خلاف سندھ کے لوگوں نے مزاحمت کی۔ 83 کی موومنٹ MRD کی، 86 کی موومنٹ۔ انہی زمانوں میں جنرل ضیاء نے سندھیوں کو سزا دینے کے لیے 3 فورسز متعارف کرائے: الطاف حسین، آفاق شاہد، سلیم حیدر۔ ایک نے کہا کہ مہاجر دیش، ایک نے کہا بیاریوں کو بلاؤ، آفاق شاہد صاحب کیمپ لگا کے بیٹھ گئے، اور پھر الطاف حسین نے کہا سندھی مہاجر بھائی بھائی۔ آپ کو یاد ہوگا ان زمانوں کی سیاست۔ تو اردو بولنے والی جتنی کمیونٹی تھی انہوں نے انہیں ایکسٹریمسٹ سیاست کو رد کیا کہ نہ ہمیں مہاجر دیش چاہیے، نہ ہم بیاروں کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ جو الطاف حسین باتیں کر رہے سندھی مہاجر، سندھیوں کو اور مہاجرین کو مشترکہ بنا کے قوم، پھر ہر جلسے میں جی ایم سید ہمارے قائد، میں جی ایم سید سے ملاقات کرتا ہوں، فلانا کرتا ہوں، اور سائیں نے بھی دل کھول کے ان کے بڑے استقبال کیے تھے۔ تو اصل میں ان کو اپنی جگہ بنانی تھی۔ بشرا زیدی کا واقعہ ہوا، پشتونوں کو قتل کیا، لکڑی کے ٹالوں میں جلایا۔ تو جب ایک خوف کی فضا پیدا کر دی نا اردو کمیونٹی کے خلاف، کہ انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے نہیں ملے تو یہ پشتون تمہیں کاٹ کر کھا جائیں گے۔ جب وہ اردو بولنے والے متحد ہو گئے تو ان کو کہا کہ اب تو ہمارا ٹارگٹ سندھیوں کا ہے، اصل قبضہ تو سندھیوں کا ہے، کوٹا سسٹم پہ نوکریاں سندھیوں نے قبضہ کی ہوئی ہیں، اور سارے جو کراچی میں آتے ہیں یہ ساری گڑبڑ ان کی ہے، ہمیں تو سندھیوں سے حساب کتاب لینا ہے، اصل میں تو سندھیوں پھر آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ تو پھر انہوں نے اس طرح کی درندگی شروع کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ فسادات جو ہیں، بلکہ میں فسادات کم کہوں گا، دہشت گردی، ایم کیو ایم کی دہشت گردی جو ہے وہ 1986 کے آخر سے شروع ہو گئی تھی۔ 1980 نومبر دسمبر، پھر 87 کا سارا زمانہ، پھر 88 کا زمانہ، ایون پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 96 میں، آپ نے دیکھا کہ مراد علی شاہ کا بھائی جو ہے وہ قتل ہوا، ہزاروں بے گناہ لوگ ہوئے۔ تو انہی لڑائی کے دوران، کیونکہ سندھ میں نوجوان تھا، ہم طلباء رہنما تھے اس زمانے میں، اور ایم کیو ایم کی ساری اس جو بھی دہشت گردی تھی اس میں ہم ایکٹیو مزاحمتی کردار تھے۔ سندھ کے نوجوان اور سندھی لوگ ہمیں بڑا اس میں سپورٹ کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ الطاف حسین جب ہم لیاقت میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، یہ این ایس ایس او کا میں نے ذکر کیا، یہ پنجابی اسپیکنگ لڑکے، انہوں نے صرف سندھیوں پہ تشدد نہیں کیا، اردو بولنے والے لڑکوں پہ بھی تشدد کیا تھا۔ ان کے لیے بھی میں ڈھال بنا تھا وہاں۔ ان کے تحفظ کرنے کی وجہ سے الطاف حسین، سلیم شہزاد، رئیس امروئی، انعام دورانی، علی مختار رضوی، رشید رضوی، یہ جتنی بھی اس زمانے کی قیادت تھی، کراچی سے آئے تھے جامشورو مجھے ہار پہنانے کے لیے کہ آپ نے مہاجرین کا یہاں تحفظ کیا ہے جامشورو کی زمین پہ، آپ کو مبارک۔ پھر مہاجرین پہ جھگڑے کا جو اس طرح کا حملہ، پھر لوگوں مرے، پھر یہ سب کچھ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا کردار جو یہ تھا، وہ بھی تھا، ایک کردار، ہاں ایک کردار یہ تھا۔ پھر جب انہوں نے کراچی میں ریڈ کراس لگا کہ سندھیوں کو اور یہ گھر خالی کرو، فلیٹ خالی کرو، کل تمہاری لاش ہوگی، تو ہم نیچرلی مزاحمتی تھے، ہم نے ان کو قبول نہیں کیا دہشت گردی کو۔ تو میں نے پھر پریس کانفرنس کی کہ لڑو گے لڑیں گے، مارو گے ماریں گے۔ تو پھر انہی لڑائیوں میں 6, 8, 10 مہینوں کی لڑائی میں یہ 30 ستمبر کا واقعہ ہوا۔ اخبار نے ہیڈنگ چلائی کہ یہ قادر مکسی نے کروایا ہے، قادر مکسی نے کروایا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی قادر مکسی، ٹھیک ہے با قادر مکسی۔ ہم گرفتار ہوئے، 5 سال میں جیل میں رہا۔ تقریباً 550 گواہ ان کو میرے خلاف لائی عدالت میں، اسپیشل کورٹ میں، 550 گواہ، حکومتیں بھی ان کی تھی، میری نہیں تھی۔ 550 گواہ کھڑے ہوئے،
जज ने पूछा कि ये जितने भी 20-25 लड़के खड़े हैं किसी को जानते हो फायरिंग करते हुए? इन्होंने कहा हमने इनमें से किसी को नहीं देखा। फिर आखिर हमारी अदालतों ने ज़मानत ली पहले, फिर हम आज़ाद हुए, फिर पीपल्स पार्टी ने हमारे ख़िलाफ़ रीट्रायल का केस डाला। तकरीबन 15 साल के बाद केस भुगत कर हम वहाँ से आज़ाद हुए। तो एक सियासी है, मुखालफत है, ठीक है, मैं नहीं कभी इससे इनकार करता। मैंने कलाशनकोफ लेकर हाथ में इनका मुकाबला किया दहशतगर्दी का, लेकिन ये 30 सितंबर का सानिया एक जैसे हवा बनती है, इसलिए मेरे खिलाफ वो हवा बना के खड़ा किया। और अपने कौन मनुष्य थे फिर इस और वक्त? जितने भी कौन उर्दू मनुष्य थे ऑडियंस 30 थे, सितंबर में हाँ, आपने कत्ल नहीं किया, आपने कलेक्शन लेके लोगों को कत्ल नहीं किया, तो फिर कौन मनुष्य थे? आज तक फिर वो सामने क्यों नहीं आए? आप ही क्यों आ रहे हैं? ये एक रियासत का काम है कि वो तहकीकात करें। देखें, 1 अक्टूबर का वाक़या था, उसमें तो सीधी सीधी एमक्यूएम इन्वॉल्व थी। एक भी एफआईआर किसी के ख़िलाफ़ नहीं, एक दिन के लिए भी कोई जेल नहीं गया। हमारे ऊपर थे, हमारे वालिदैन गिरफ़्तार हुए, हम लोग गिरफ़्तार हुए, टॉर्चर सेलों में गए। 2-2, 2.5 महीने हम फ़ौजी टॉर्चर सेलों में रहे। उसके बाद 5 साल हम जेलों में गए। तो अगर हम होते तो कोई आदमी कहता ना कि भाई हम हैं। तो उस हवाले से हुकूमत का काम है कि हुकूमत उसका निकालती, तहकीकात करती कि क्या कौन लोग हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर का वाक़या दोनों तरफ से लोगों का बेगुनाह है। सिंधी उर्दू लोगों की जो जानें बेगुनाह ज़ाया होती हैं, मारे जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, क्या ये सिंध को तकसीम करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी दोनों तरफ से? सिंध की तकसीम की साजिश नहीं थी। मैं समझता हूँ कि सिंध की इस सारी साजिश जो जनरल ज़िया से शुरू हुई थी, आपको पता है जनरल ज़िया ने एक नारा मुतारफ़ कराया था कि 22 सूबे बनाओ पाकिस्तान में, जितनी डिवीज़न है उनको एक एक डिवीज़न को सूबा बना लो। तो ये हमारी मज़ामत जो है उसने इस मंसूबे को खाक में मिला दिया। अगर हम लड़ते नहीं तो ये सिंध कब का तकसीम हो चुका होता। इस सारी सियासत में इस तरफ भी लोग मारे गए, उधर भी लोग मारे गए, कराची हैदराबाद को आपस में लड़ाया गया। जो मोहब्बतें और उर्दू बोलने वाले सिंध के हर शहर में बसते थे वो कराची की तरफ निकल पड़े। क्या इससे आप समझते हैं कि सिंध की तरक्की रुकी, जहाँ जो तालीम सिंध की तबाह हुई? क्योंकि 88 तक सिंध की तालीम बड़ी ज़बरदस्त होती थी, फिर उसके बाद तालीम गरीबों से तो निकल गई, बड़े लोगों तक पहुँच गई, गरीबों से तालीम भी चली गई, अदब, समाज और जो बहुत बहुत सारे काम होते थे वो सिंध से क्या छीने नहीं गए? वो एक अलग इशू है कि सिंध को डीपोलिटिसाइज करने के लिए उन्होंने तालीमी इदारों में रेंजर्स और फौज बिठा दी, हॉस्टल्स को और दीवारें लगा के कैद कर लिया गया। वो एक अलग सियासत को स्टूडेंट यूनियन ख़त्म हो गई, इदारों से तलबा तंजीमें ख़त्म हो गई, वो एक डीपोलिटिसाइजेशन का प्रोसेस था, उस पर जारी है। लेकिन कभी भी मास माइग्रेशन नहीं हुई, ये कहीं नहीं। अभी भी हैदराबाद में अक्सरती शहरी इलाकों में उर्दू बोलने वाले रहते हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे 2 शोधा हैं उर्दू बोलने वाले नौजवान। और अभी भी लतीफ़ाबाद से, फ़कीर के पेड़ से, लियाकत कॉलोनी से हमारी माएँ बहनें, इवन कराची वेस्ट से उर्दू माएँ बहनें हमारे पास वर्कर हैं, हमारे पास आती हैं किसी नौकरी काम के लिए, हम उनकी मदद करते हैं। तो ये कभी लोगों में फ़र्क नहीं है, कभी खौफ की फ़िज़ा नहीं है। मैं अल्ताफ़ हुसैन तो शायद यहाँ कासमाबाद में ना घूम सकेगा, मैं खुशी से कराची के अजीज़ाबाद से लेकर कराची के एक एक गली में घूमता हूँ। जब 1996 का एक बोरी बंद लाश मिल रहे थे, उस ज़माने में मैंने 5 दिन अमन मार्च की थी कराची की गलियों में, कोरंगी से लेकर अजीज़ाबाद तक हम गए। इस सारी सियासत में एमक्यूएम ने तो हुकूमत के मज़े भी लिए, कौम परस्त सियासत की, इक़्तिदार में भी आ गई। और डॉक्टर कादर मक्सी, बाकी कौम परस्त जो जमायतें थी वो वहीं की वहीं रह गई, इक़्तिदार में भी नहीं आ सके। हुकूमती मज़े, बड़ी मरातें, माल, पर आपने क्या कमाया? वो तो बड़े हुकूमती मज़े से लेके बड़े पावर में आ गए, तो फिर आपने और आपके साथियों ने क्या कमाया? देखिए, मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम अपनी मर्ज़ी से नहीं बनी, ठीक है। एमक्यूएम को जनरल ज़िया ने बनाया, वो अभी भी मानते हैं। अभी भी आपने देखा इलेक्शन में कैसे ग्रुप्स बने, कैसे इकट्ठा किया। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठ गए, एमक्यूएम पाकिस्तान तख्लीक हुई,
पहली इलेक्शन में उनको 2 सीटें नहीं मिली, अब सारी इलेक्शन उन्होंने स्वीप कर ली, बीडी इलेक्शन में बाइकआउट कर लिया, तो इनकी डोरें उनके पास हैं। जब तक डॉक्टर कादिर मक्सी और किसी कौम परस्त के कंधे पे कोई हाथ आएगा तो हम भी असेंबली में पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान की सियासत यहाँ आज़ाद नहीं है, पार्लियामानी सियासत। आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सियासत आज़ाद नहीं है, आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अक्सर कॉम्पस जमायतें जो माजी में आपके साथ होते थे वो इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते थे, आप इस वजह से अपनी पार्टी भी अलग की कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो फिर जीत क्यों नहीं पाते हैं, वोट क्यों नहीं मिलता? डॉक्टर कादिर मक्सी इतना एक्टिव हो के सिंध की भी बात करता है, कौम परस्ती की, आवाम के मसलों में भी दौड़ रहा है, कभी उधर कभी उधर, फिर ये वोट क्यों नहीं देते लोग आपको? वही कि वो आप क्यों खड़े होते हो? देखें, मैंने कहा कि एक तो सियासत, पार्लियामानी सियासत आज़ाद नहीं है। दूसरा ये कि हम ये नहीं कि हम 100 वोट उठाते हैं, 200 वोट, 30-30, 32-32 हज़ार वोट हम लोग लेते हैं इलेक्शन में, लेकिन वो जागीरदाराना सियासत है। पीपल्स पार्टी 50 साल से उसका इक़्तिदार का तसलसल है, ब्यूरोक्रेट उसका, सूबेदार उसका, मुख्तियारकार उसका, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनकी हिमायत में। तो इसलिए फिर लोग जो है वो सालों से एक ब्लैकमेलिंग, एक कब्ज़ा, एक धौंस धांधली में ढरे हुए लोग होते हैं। तो जब मैंने कहा कि इलेक्शन, पार्लियामानी सियासत आज़ाद होगी तो हम कौम पर बिल्कुल बड़े धाम धूम से जीत कर आएंगे। हम लोगों के मुस्तद किए हुए नुमाइंदे नहीं हैं। कौम परस्त लोगों के रिजेक्ट किए हुए उम्मीदवार नहीं है, और बहुत सारी खरी बातें डॉक्टर कादिर मक्सी के साथ करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में डॉक्टर कादिर मक्सी के साथ बहुत सारी खरी बातें हो रही थी, और बहुत सारी बातें तो अभी करनी है। डॉक्टर कादिर मक्सी ने सियासत के अंदर, कौम परस्ती के अंदर कितना माल कमाया? अपने कुछ इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि 6000 एकड़ ज़मीन है और बहुत सारी जायदादें हैं। डॉक्टर कादिर मक्सी ने वाकई 6000 एकड़ ज़मीन, एक गरीब का बच्चा और इतना माल वाकई डॉक्टर कादिर मक्सी बना चुका है, या ये सब इल्ज़ामात है? सब झूठ और कुछ नहीं है। देखें, मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को एक मज़दूर का बेटा कहलवाने पे फ़ख्र महसूस करता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे रगों में जो खून है, मेहनत कश माँ बाप का है। हमने कभी किसी की चमचागिरी, खुशामद नहीं की। इसका मकसद ये नहीं है कि हम मौले के या किसी मस्जिद के, मदरसे के वो फ़क्र पे ज़िंदगी गुजारते थे। हमारे वालिदैन उस ज़माने में, जब मेरे इब्तदाई वालिदैन का काम जो है वो क्या थे, मेसन थे, राज मिस्त्री जिसे कहा जाता है। हम जब पैदा हुए तो वो कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। उसी दिनों में ठट्टा से कराची जूडो कराटे की ट्रेनिंग करने जाता था। अशरफ ताई का क्लब होता था नुमाइश से, ठट्टा से 150 किलोमीटर मैं करके हफ्ते में 3 दफ़ा कर जाता था। तो हम खुश लोग थे, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल कोई पड़ोसी से भीख मांग कर ज़िंदगी गुजारते थे। बाकी ज़मीनें हमारे पास जितनी थी, अपने आबा अजदाद की 75-80 एकड़ ज़मीन थी, वो भी मैंने सियासत में बेची। फिर जब मैं जेल से आज़ाद हुआ तो मैंने लीज़ पे ज़मीनें ली, क्योंकि सियासत तो करनी है ना, सियासत करनी है, सियासत करना है, गुजर करना है। सियासत पैसे के बगैर भी पैसे के बगैर नहीं होगी, लेकिन पैसा तो और, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के लिए तो चाहिए ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए किराया, गाड़ी का तेल और वो रोटी खाना, स्कूल की फ़ी देना। तो इसके लिए मैंने फिर लीज़ पे ज़मीनें ली। मैंने तकरीबन 2,500-3 हज़ार एकड़ लीज़ पे मेरे पास ज़मीनें थीं। उस पर मैंने 10-15-20 साल काम किया, मेहनत की, और अल्लाह की मेहरबानी से न कभी किसी के सामने हाथ टांगना पड़ा, न किसी का गला पकड़ के किसी से 5-50 रुपये छीने। इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को तरतीब दिया, और माशाल्लाह मैं इज़्ज़त से डॉक्टर कादिर मक्सी पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि कराची के अंदर बहुत सारे गांव उन्होंने ज़मीन सरकार की कब्ज़ा करके गांव भी बना लिए, और हैदराबाद के अंदर भत्ताखोरी का भी इल्ज़ाम लगता है। बिल्डर्स और बहुत लोगों पे आपके मुखालिफी लगाते रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि क्यों इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे? आप उनके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरदीद भी करते हुए, तो फिर इल्ज़ाम नहीं, की वजह मुझे क्या है? तरदीद की ज़रूरत है? मसलन ये है कि मुझे न तरदीद की ज़रूरत है। सूरज जो वो ऊपर चमकता है, नज़र आता है, हाँ, उसको आप हाथ से रोशनी को नहीं रोक सकेंगे। डॉक्टर कादिर मक्सी जो आप सामने है,
اگر یہاں کبھی کسی نے میرے خلاف ایف آئی آر داخل کی ہو, کسی کی شکایت آئی ہو, ہر باوقار انسان کے خلاف, ہر خوددار انسان کے خلاف جو ریاست ہوتی ہے وہ اس طرح کے الزامات لگاتی ہے کہ لوگوں میں ڈیفیم کیا جائے. ایک کردار کو ڈیفیم, ہم ریاست کی ایجنڈا پہ نہیں چلتے کہ بھئی یہ کرو. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہو یا ایک پریس بیان بھی جاری کیا ہو. ہم خوددار انسان ہیں, اپنی مرضی سے جیتے ہیں, اپنی مرضی سے سیاست کرتے ہیں. تو ان کے پاس اب یا تو ہمیں گولی مار کے ختم کر دیں یا ہماری کریکٹر اسیسینیشن کریں. تو وہ جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ جاری ہے اور ساری ہے. باقی اب کراچی کی زمین ہے, چائنا کٹنگ کر کے آپ بھیجتے ہیں, اربوں خربوں روپے کماتے ہیں. اگر کوئی 200-400 یہ سیلاب کے ستائے ہوئے لوگ آ کر بیٹھ گئے, ہم نے انہیں اخلاقی مدد کی ہے, یا ڈکائٹس کے عذاب کے ستائے ہوئے لوگ وہ آ کر کراچی میں کہیں 10 جھوپڑیاں لگا کے بیٹھے ہیں, ہم نے پولیس کو اور بلڈوزروں کو روکنے کے لیے ان کی اخلاقی مدد کی ہے, تو ایسے ہم کرتے رہیں گے. افغان پناہ گیر کتنے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی نظر نہیں آتی, وہ کوئی غیر سندھی یا کوئی قبضے گیر نظر نہیں آتے, لیکن سندھی کسی کی ایک جھوپڑی نظر آتی ہے تو کہتے ہیں یہ قبضہ ہے. تو ایسی سیاست کو ہم رد کرتے ہیں, ایسے الزامات کو. سندھ میں بہت سارے کامپرس جماعتیں موجود ہیں اور کامپرس کی جماعتیں آہستہ آہستہ ٹانگا پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں. نئے کارکن ابھی نہیں آ رہے اور کامپرس سیاست میں نئے لوگوں کا آنا بند ہو گیا ہے, اسٹاپ لگ چکا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اور آپس میں کامپرس جماعتیں ایک پارٹی یا ایک جماعت بن کے یا ایک نئی ایجنڈا کے تحت اب دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے, تو کیوں اپنے ساتھ نہیں مل رہے؟ ایک سسٹم کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھو وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ریاست میں جبر ہوتا ہے تو وہاں سیاسی کارکن پیدا ہوتا ہے. انہوں نے سیاسی نرسریاں بند کر دیں, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ طلباء تنظیمیں بند ہو گئیں, اسٹوڈنٹ یونینیں بند ہو گئیں اور ٹریڈ یونینیں بند ہو گئیں. یہاں سے سیاسی کارکن پیدا ہوتا ہے نا, کارخانوں میں ٹریڈ یونین ہو, سیاسی کارکن پیدا ہوتا ہے, طلباء تنظیمیں ہو, کارکن پیدا ہوتا ہے. وہ انہوں نے نرسریاں بند کر دی ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی جو سندھ میں آئی ہے خاص طور پہ, انہوں نے نچلی سطح پہ کرپشن لائی ہے. جتنا پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہے, بربادی کی ہے, ہمارے اسکول تباہ, ہسپتالیں تباہ, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ, ہر چیز انہوں نے, ذرائع تباہ, دریا کے پانی تباہ ہو گئے. تو اتنی تباہی, بربادی, لوٹ مار کے بعد انہوں نے اپنے کرونیز چمچوں کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے جو ہمارے مڈل کلاس نوجوانوں میں بھی یہ کرپشن گھس آئی ہے. اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اب سیاسی کارکنوں کا سندھ میں اکال ہو گیا ہے, یا تو ایک بے بس لوگ ہیں جو آپ پکار کرتے ہیں, دوسری طرف کرپٹ مافیا کے خلاف ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے والوں کی قطاریں, بیچ میں کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو تبدیل کریں گے, اس صورتحال کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. سندھ کی جو موجودہ سیاست ہے اس میں لوگ ووٹ تو گھوم پھر کے وہی پیس پارٹی کو دیتے ہیں, اور 16 سال سے کنٹینیو پاکستان پیس پارٹی کی حکومت ہے. آپ اس حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں, ہمیشہ پریس کانفرنس, احتجاج, جلسے, جلوس بھی کرتے رہتے ہیں. کیا لوگوں پہ ان کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ جہاں سندھ کے اندر ایک الگ نظام بن چکا ہے, ہماری سندھی قوم بالکل ایک چینج ہو گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ, قوم پرستوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, اب جو ہمیں مل رہا ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کتنا بھی اقتدار میں رہی ہو, قابض ہو, کرپشن پیدا کی ہو, سندھ میں فری فیئر الیکشن ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی 30-35% سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکے گی, وہ بھی پہلی الیکشن میں. دوسری الیکشن میں وہ 5-10% پر پہنچے گی. زرداری صاحب جو ہے ملک کے صدر ہیں, پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں. آپ کسی بھی گاؤں اور شہر میں چوک پہ چلے جائیں, پوچھیں, لوگ زرداری کے نام سے نفرت کرتے ہیں. جس پارٹی کے لیڈر کے نام سے لوگ نفرت کرتے ہیں اسے ووٹ کیسے ملتے ہوں گے؟ نہیں ملتے ہیں. یہ صرف مینیجڈ ہیں. آپ بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری انجینئرڈ الیکشن ہے. آصف علی زرداری کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ جیل میں اس کے ساتھ رہے اور بڑی آپ کی دوستی تھی, تو دوستی دشمنی بھی کیسے تبدیل ہوئی؟ آپ نواب شاہ میں جا کے اپنا کبھی ٹنڈو محمد خان ٹٹا الیکشن چھوڑ کے زرداری کے سامنے الیکشن میں بھی کھڑے ہو گئے, پھر آپ ودڈرا بھی ہو گئے. کیا پھر وہ دوستی یاد آ گئی کہ آپ کو کہ ودڈرا بھی ہو گئے؟ دوستی دشمنی یہ کیا چل رہا ہے آپ کا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے. زرداری اس زمانے میں الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے 2013 کی الیکشن میں, اور وہ ان اپوز آ رہے تھے. تو ہم نے کہا زرداری نے اتنی سندھ کو تباہ کیا, یہ دوہرا نظام جو لائے تھے بی ڈی الیکشن کا ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے, تو زرداری سندھ میں ان اپوز نہیں آنا چاہیے. اس لیے میں نے جا کر نواب شاہ سے فارم بھرا
اور نواب شاہ سے زرداری کے خلاف میں نے فارم بھرا اور میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. میں آخری دم تک الیکشن میں کھڑا رہا. یہ بدقسمتی ہے کہ مجھے 3,500 ووٹ ملے اس وقت زرداری صاحب کے مقابلے میں, لیکن میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. باقی یہ ہے کہ اب نہ اس کی چوائس تھی کہ وہ جیل میں میرے ساتھ رہے, نہ میری چوائس تھی. حالات کی وجہ سے میں تو لانڈی جیل میں تھا, زرداری صاحب اس زمانے میں گرفتار ہو کر آ گئے, تو 27 مہینے ہم جیل میں رہے. پھر جیلوں میں آپ کو پتہ ہے دوستیاں بھی اچھی ہوتی ہیں. اس زمانے تک زرداری صاحب اتنے متنازع نہیں تھے. بے نظیر صاحبہ زندہ تھیں تو متنازع ان کا پولیٹیکل کریکٹر نہیں تھا. یہ تو ان کا متنازع کردار بنا ہے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد, جب وہ سفید اور کالے کے مالک ہوئے ہیں. تو جیل کی دوست ہے, اب وہ ہماری دوستی نہیں ہے, بس میں اس کو یہ کہتا ہوں میری پہچان, جان پہچان ہے. جیل میں جب آپ تھے لانڈھی میں تو آپ وہاں کے دادا ہوتے تھے, بڑی آپ کی چلتی تھی, بڑے لوگ ڈرتے تھے. اور زرداری صاحب آئے تو پھر کیوں باقی لوگ آپ سے ڈرتے کیوں تھے جیل میں, کیوں نہیں دیکھیں, دادا گیری کیسے چلتی تھی آپ کی جیل میں؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں, زرداری کو جیل کیسے گزارنی چاہیے جیل میں ایک سیاسی قیدی کو. زرداری صاحب کا یہ پہلا جیل تھا کہ ہم نے سکھایا زرداری صاحب کو کہ جیل میں باوقار طریقے سے کیسے رہا جاتا ہے, اور وہ اس سے سیکھے اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا, سمجھا, اور بہت سے حد تک ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن وہ وقت زمانہ گزر گیا, وہ بڑے آدمی, ہم وہی سیاسی کارکن ہیں. آصف زرداری کی بات ہوئی, جب بینظیر بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے تو آپ اس وقت دبئی میں تھے. جب واپس آئے تو آپ دعائیں مانگنے کے لیے آصف زرداری کے گھر پہ گئے اور وہاں پہ دعائیں مانگی. تو سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا کہ بینظیر بھٹو کی گاڑی کس نے بنائی تھی. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا, اور اس طرح کی بات کر کے آپ نے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے, اور آصف زرداری کا کیا جواب تھا اس سلسلے میں؟ دیکھیں فیکس یہ ہیں, بے نظیر صاحبہ کے آنے سے پہلے میں دبئی میں تھا. میں نے زرداری صاحب کو فون کیا کہ ہم ملیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لنچ پہ آ جائیں. تو میں نے زرداری صاحب کو کہا, تب یہ 18 اکتوبر کا واقعہ ہو چکا تھا. میں نے ان کو کہا دیکھو آپ جیسے بے نظیر صاحبہ کی سیکیورٹی سر انجام دے رہے ہیں, اس طرح سے بے نظیر صاحبہ مر جائیں گی, قتل ہو جائیں گی, آپ کا انتظام درست نہیں ہے, برائے مہربانی آپ بے نظیر صاحبہ کی سیکیورٹی کے انتظام بہتر کریں. تو اس نے پھر جو بھی مجھے کہا میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا. پھر جب بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئیں تو میں لاڑکانہ گیا تعزیت کے لیے. تو میں نے کہا دیکھیں زرداری صاحب, میں نے آپ کو کہا آپ نے دھیان نہیں دیا, یہ اتنا بڑا لاس ہو گیا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بے نظیر صاحبہ ہیں, آپ سندھ کا خیر منائیں, سندھ کا خیر بنائے. آپ سندھ کا خیر منائیں. تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ٹھنکی کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد اب اگر دوسرا حملہ ہوگا تو وہ سندھ پر ہوگا اور سندھ تقسیم ہوگا. بڑی خطرناک بات آپ بڑی کر رہے ہیں. خطرناک بات کی. تو پھر یہ دورہ نظام وغیرہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. پھر ہم نے اس کی ریزسٹنس کی, اللہ نے سندھ کو محفوظ رکھا, آج ہم زندہ ہیں. بے نظیر کی شہادت میں یا بے نظیر کے مرڈر پہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اب دیکھیں یہ پاکستان میں ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں, ان کا کوئی ایک ذمہ وار نہیں ہوتا, یہ ایک بین الاقوامی ایشوز ہوتے ہیں. تو عالمی جو بھی سیاسی منظرنامہ ہے یہ سارے ان کے ایجنڈا ہیں. اب اس پہ عام کہ میرا یہ اچھی باتیں نہیں ہے کہ میں ان کو تفصیل, کیونکہ جس کی گواہی نہ ہو آپ اس کی بات نہیں کر سکتے. مردہ لوگوں پہ تو تنقید نہیں ہوتی, زندہ لوگوں پہ ہی ہوتی ہے, اور جو مترک لوگ ہوتے ہیں وہی نشانے پہ رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میری نیچر شروع کے زمانوں سے ذرا باغی نیچر ہے. میں کبھی کسی غریب آدمی کو میں نے زندگی میں کبھی تھپڑ بھی نہیں ماری, کمزور انسان پہ کبھی میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. جو جبر کرتا ہے اس کا میں گلا پکڑ کر اسے حساب کتاب لینے کی اہلیت رکھتا ہوں. تو اس لیے بلوچستان میں قوم پرست سیاست اور جتنے بھی قوم پرست ہیں آپس میں ایک ہے. سندھ میں قوم پرست سب الگ الگ ایک طرف. کیا بلوچستان کی قوم پرست سیاست کو, باقی علاقوں کی قوم پرست سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ متحد ہیں اور اس ملک کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور بڑی اچھی ایجنڈا کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. تو سندھ کے قوم پرستوں میں کیا بیماری ہے کہ وہ متحد نہیں ہے؟ دیکھیں سیاسی اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے سندھ سب سے ایڈوانس ہے, لیکن عملی اعتبار سے سندھ اپنی رواداری کھو چکی ہے. بلوچستان قبائلی علاقے ہیں, اس میں آپ کی شدید دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ قبائلی رواداری بھی ہوتی ہے کہ آپ
ایک حد تک وہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں، اس کو کراس نہیں کر سکتے، وہ ساری سیاسی جماعتیں ان کی وہ پواری کرتی ہیں۔ لیکن سندھ میں ایک لمبی غلامی کی وجہ سے ایک آزاد خیال، ایک چھڑوا قسم کا معاشرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ملیں گے، بڑا ہنس کے گلے ملیں گے، لیکن پیٹھ پہ جائیں گے تو ایک دوسرے کی گلا کریں گے۔ تو اس وجہ سے جب چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو لیڈرشپ وہ اپنا سیاسی قد جو ہے ان کے بونے قد ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے صورتحال سب پیدا ہو جاتی ہے۔ سندھ کی سیاست کی بات کی جائے تو سندھ کی سیاست کا سودا کس نے کیا ہے کہ سندھ کے جو حقوق ہیں جس کے لیے آپ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، اور بھی قوم پر جماعتیں اسٹرگل آواز بلند کرتے رہتے ہیں، مگر سندھ کا سودے کی اگر بات کی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں سندھ کا سودا ہو گیا، تو کس نے سندھ کا سودا کیا ہے؟ دیکھیں سندھ کا سودا یہ ہے کہ سندھ ڈائریکشن لیس ہے 1947 سے لے کر، بلکہ میں اس سے کہوں جب سندھ بمبے سے علیحدہ ہوئی تھی اس زمانے سے لے کر سندھ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کیونکہ سندھ جو ہے وہ برطانیہ کے بالکل ڈائریکشنز پہ اور ان کی پالیسیوں کی مرہون منت تھی۔ واحد اس خطے میں کراچی کا شہر تھا جو پورٹ سٹی تھا، باقی سارے پاکستان میں کہیں پورٹ نہیں تھا، تو وہ بین الاقوامی جو بھی ان کی ایجنڈا تھی اس کا وہ مرکوز تھی۔ اس لیے یہاں سندھ کے لوگوں کو، سندھی معاشرے کو، سندھی قوم کو کبھی طاقتور بااختیار حاکم نہیں بنایا گیا۔ اس وجہ سے پہلے دن سے لے کر جو بھی لیڈرشپ ہوئی پیدا ہوئی ہے سائیں جی ایم سے لے کر آج تک، وہ سندھ کے حقیقی احساسات کی نمائندہ نہیں بن سکی، جس وجہ سے سندھ اس حال میں پہنچی۔ بات کی جاتی ہے کوٹا سسٹم کی، کیا سندھ کا جو نقصان ہوا ہے وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو ایم کیو ایم کا نعرے بازی تھی کوٹا سسٹم، باقی کوئی نہیں۔ پاکستان بنا تھا پہلی دفعہ لیاقت علی خان نے 50% کوٹا مقرر کی تھی، جو بھی ہندوستان سے لوگ آئے تھے ان کی بچوں کو تعلیم روزگار کے مسئلے میں، فوج میں۔ ابھی تک آپ دیکھو کوئی سندھ کا فوجی جنرل تو نہیں بنا ہے، اردو بولنے والے 15-20 جنرل بن چکے، 2 چیف آف آرمی اسٹاف بنے، مشرف اور اسلم بیگ۔ تو یہ کوٹا سسٹم جو ہے، بھٹو صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو دیہی علاقے ہیں یہ انڈر ڈیولپ ہیں، تعلیم اچھی نہیں ہے، زندگی کا معیار اچھا نہیں ہے، اس کے لیے شہروں کو ہم 60% کر دیتے ہیں، اور شہر جو ہیں اس میں ٹھٹا بھی ہے۔ شہر نو شہر و فیروز کب شہر ہے لاڑکانہ، یہ صرف کراچی حیدرآباد کا تناظر تھوڑی تھا، تناظر کہ کراچی اربن ہے باقی دوسرے اربن ہے، دادو شہر میں رہتا ہے وہ بھی اربن تھا۔ تو پھر ایم کیو ایم نے بڑی سیاست کو، اپنی سیاست کو جان ڈالنے کے لیے، کیونکہ شہری کلاس ہے، بچوں کے لیے نوکری، یہ مسائل تو زیادہ تھے، کوٹا سسٹم کر کر کے جو بچہ ان کا یونیورسٹی جاتا تھا، جو پروفیسر بنتا تھا، انجینئر بنتا تھا، اس کو ٹی ٹی کا ہاتھ میں دے کر دہشت گرد بنا دیا ایم کیو ایم کی سیاست نے۔ تو یہ سارے سیاسی تماشے ہوتے ہیں۔ آپ شہر کی سیاست اور دیہات کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، آپ خود زیادہ تر حیدرآباد میں ڈیرہ جما کے قاسم آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں آپ کم آواز مارتے ہیں، کبھی کبھی پریس کانفرنس کر لی، تو پھر کراچی کی شہری سیاست جس سے آپ کو شہری کرے، حیدرآباد کی شہری سیاست نہیں سمجھ رہے، تو پھر کراچی کی شہری سیاست کیوں نہیں کر رہے؟ بس اب میں سوچ رہا ہوں سنجیدہ، اس سال یا 25 کو پکا وہاں کر قلعہ بناتے ہیں انشاءاللہ کراچی کو، انشاءاللہ۔ سندھ کے حقوق کی بات کی جائے، پانی وسائل کی، تو کیا واقعی سندھ کو حقوق مل رہے ہیں یا کئی حقوق اور کہیں بہ جاتے ہیں؟ دیکھیں اگر حقوق ملتے، کون اپنے بچوں کو بھیجے گا آپ جیلوں میں جائیں، آپ کوڑے کھائیں، آپ ٹارچر سیل میں جا کر شہید ہو کر آئیں، اپنی مسخ شدہ چہروں والی لاشیں لائیں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ یہ ایک درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں کو تاریخ کا شعور ہوتا ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آہ پکار بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی لیڈرشپ تھی، بنگالیز کی تھی، بلوچوں کی تھی، پشتونوں کی تھی، سندھیوں کی تھی، ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان جیسے بھی بن گیا ہے، پاکستان ایک حقیقت بن چکا ہے، اب پاکستان کو ایک مہذب طریقے سے چلائیں، ڈیموکریٹک نارمز میں چلائیں، اور پاکستان کو برابری کے بنیاد پہ چلائیں کہ ہر شہری جو ہے اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، آپ جبر پہ نہیں چلا سکتے۔ تو انہوں نے نہیں مانا۔ آج بھی دیکھو دریائے سندھ پہ، ہم سمندر کے لوگ ہیں، سمندری علاقے کے، ہمارے فصل جو ہے پنجاب سے 2 مہینے پہلے تیار ہوتے ہیں، اب دریا کے پانی پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اب ہم پنجاب کا چاول
مارکیٹ میں پہلے آ جاتا ہے. سندھ کے چاول جو 2 مہینے بعد آتے ہیں, ہم یعنی سیزن سے 4 مہینے پیچھے ہو گئے. ہمارے پاس جو ہے کاٹن جو ہے وہ 15 فروری کے بعد لوگ اگاتے تھے, اب جون تک پانی نہیں ہوتا. یعنی کاٹن کا تو 4 مہینے کا فصل ہے, جون میں پانی نہیں آیا, جولائی میں اگست میں برساتیں, اللہ خیر صلاح کچھ بھی نہیں. تو اس طرح یہ جو ناانصافیاں ہیں وفاق کی طرف سے بہت ساری ہیں. یعنی کہ اب یعنی کہ ہماری حکومتیں بھی نااہل ہیں, صوبائی حکومتیں, ان کا بھی بہت سارا قصور ہے کہ یہ کرپشن نہ کریں, ترقی کروائیں, جو نوکریاں ہیں وہ رشوتوں پہ نہ دیں, لوگوں کو بیس میرٹ پہ نوکریاں دے دیں, تو 80% مسئلے ہمارے بچوں کے, بے روزگاروں کے, سماج کے حل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ خود اسی ایجنڈا کا حصہ ہیں کہ لوٹو اور لوٹ کا مال خود بھی کھاؤ, اپنے آقا کو بھی کھلاؤ. اس وجہ سے پھر صوبوں میں زیادہ محرومی کا احساس ہوتا ہے, پھر یہ ساری سلسلہ. آپ نے جیل کی بات کی, اس وقت 3-4 بار آپ بھی جیل میں جا چکے. پی ٹی آئی کے بانی عمران خان جیل میں, اس کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی اس سے ماضی میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہی, تو اس کی سیاست کو یا یوٹر والی سیاست ہے یا واقعی دوبارہ وہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ دیکھیں, عمران خان بنیادی طور پہ سیاستدان نہیں ہے, وہ ایک سیلیبریٹی تھا اور سیلیبریٹی ہے. نہ اس کو سیاست کا علم ہے, نہ اس نے سیاست کا فلسفہ پڑھا ہے, اس لیے اپنی نادانیوں اور کم علمی کی وجہ سے وہ مار کھا گیا. اگر جتنی بھی انہوں نے سیاست سمجھی تھی اپنے کیریکٹر کو مستحکم کرتا تو یہ پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کر سکتا تھا, لیکن وہ موقع اس نے گنوا دیا. اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی دور ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اس کی آگے مجھے گنجائش نظر نہیں آتی کہ وہ ایز اے سیاسی لیڈر اپنا سیاسی کردار ادا کر سکے گا. وہ مجھے ابھی آہستہ آہستہ محدود ہوتا جا رہا ہے. باقی یہ ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس حد تک کہ زندگی دینے اور زندگی لینے کی حد تک اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایک دم سے کیریکٹر مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. عمران کا نام رہے گا, اس کی پہچان رہے گی, لیکن اس کا عملی سیاست میں مجھے کردار نظر نہیں آ رہا ہے. موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ دھوڑ کارکردگی, کیا کارکردگی لوگ اپنی جو ہے وہ بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا سکتے, بجلی کے بل, گیس کے بل, پھر لوڈ شیڈنگ, مصیبتیں, عذاب, کرپشن, اسٹریٹ کرائم, کیا بچا ہے لوگوں کے لیے؟ مجھے بتائیں نا, ایک 5,000-7,000 کی موبائل کے لیے ایک چور آئے, گولی مار کے موبائل چھین کے جائے اور لاش گرا کے جائے, تو وہ کوئی شہر ہوتا ہے, یہ کوئی ملک ہوتا ہے, یہ سوسائٹی ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنا سارا جتنا بھی ان کی اہلیت تھی, صلاحیت تھی, یہ ملک کو لٹا کے یہ اب پورے ہو چکے ہیں. پاکستان کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے, نئے سسٹم کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا یہ معمولی سے معمولی مسئلے حل کرنے کے لیے اہل نہیں ہوں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سندھو دیش بن جائے گا؟ جو لوگ ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں سندھو دیش کی, حملے بھی کر رہے ہیں, بہت سارے واقعات بھی ہو رہے ہیں, کیا سندھو دیش بن جائے گا؟ دیکھیں, ایز اے پرسن ہر کسی کا یہ جمہوری حق ہے کہ جو وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا تعین کرے. نہ میں کسی کو رد کرتا ہوں, نہ کسی کو سپورٹ کرتا ہوں. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے, میں سندھو دیش کی کسی بھی ہلچل کو اپنے احساسات کی نمائندہ ہلچل نہیں سمجھتا. آپ دعائیں بھی مانگتے رہے ہیں کہ سندھو دیش نہ بنے, پاکستان رہے, تو اسی میں ہمارا جیا پائے, تو آپ کی دعائیں مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, دعائیں میں نے نہیں کی, میں نے ایک تقریر کی تھی. میں نے اس میں کہا کہ پاکستان کا مجھے پتہ نہیں جو بین الاقوامی صورتحال آ رہی ہے, نئی ڈکٹیشن آ رہی ہے, اس میں خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کا بریک اپ ہوتا ہے تو پنجاب کو کوئی خطرہ نہیں, پشتونخوا گریٹر افغانیہ بنے گا کوئی خطرہ نہیں, بلوچستان میں بھی اتنی بڑی قلت نہیں, سندھ جو ہے وہ خانہ جنگی کا مرکز بنے گا جہاں پر نسلی لسانی مسائل ہیں. پنجابیز آباد ہیں, پشتون آباد ہیں, افغان آباد ہیں, بلوچ آباد ہیں, اور پھر یہاں پر وہ بھی ملیٹنٹ لوگ ہیں. تو جب وفاقی ریاست کا انتظام ختم ہوگا اور یہ سارے ہتھیار نکال کے گلیوں میں کود پڑیں گے تو یہاں بے گناہ انسانوں کا قتل ہوگا. اس کے لیے میں نے کہا ہماری سندھ کی بقا اس میں ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کی ریاست قائم رہے اور مستحکم رہے.
تو ہمارے بچوں کا، ہمارے مستقبل کا اس میں تحفظ ہے. اب اس کو کوئی آپ کے کچھ بھی پاس نام دے. آپ کے پاس سندھ کے لوگوں کے لیے کیا نظریہ ہے کہ وہ سندھ کے لوگ ترقی کریں، کہ ان کے لیے کیا سوچ ہے، کیا ایجنڈا ہے، کون سی ایجنڈا پہ سندھ کے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں، قوم پرستوں کے ساتھ جاگیردارانہ رہیں؟ سیاست ختم ہونی چاہیے. جاگیرداروں کا سیاست سے بالکل عمل دخل ختم ہونا چاہیے. جاگیردار کرپٹ رجیم جو ہے، لوگوں کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے آنا چاہیے. ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اپنے، جو ہماری مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ ان خوفوں سے نکل کر بالکل سیاست میں بھرپور حصہ لیں، ملک کی تعمیر ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کریں. تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو تو بہتر کی طرف لے جائیں گے، لیکن سندھ ایک باوقار وطن کی طور پہ اپنا نئے سفر کا آغاز کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ پاکستان نئے سفر کا آغاز کرے گا. اب تھوڑی سی ڈاکٹر قادر مکسی کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں. ڈاکٹر قادر مکسی حسین خوبصورت ایک نوجوان، کتنے عشق کیے؟ میں نے 3 شادیاں کی. 3 شادیاں کی، چوتھی رہ گئی. کوئی اسلامی نقطہ نظر نہیں تھا، بس کبھی ہوتا ہے آدمی شادی کرتا ہے، اپنے اس سے فیملی سے نہیں بن پاتی، تو پھر اس لیے میں نے 3 شادیاں کی ماشاءاللہ. اور جو میری تیسری شادی ہے وہ کامیاب زندگی ہے. کتنے بچے؟ میرے تقریباً 11 بچے. 11 بچے. کرکٹ ٹیم پوری ہے؟ بالکل پوری ہے. کرکٹ کھیلتے ہیں بچے؟ نہیں، بس اب تو پڑھ لکھ کے بڑے ہو بڑے گئے. ہو گئے ماشاءاللہ. بڑے ہو گئے. اور آپ نے زندگی کے کوئی 62 بہاریں دیکھی ہیں، کیا ساری زندگی سے مطمئن ہے؟ مطمئن تو انسان نہیں ہوتا کبھی بھی. ایک ہوتا ہے نا، آپ جب 60 یا 50 یا 40 عمر کراس کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر ایک سیلف ریئلائزیشن اور سیلف اسیسمنٹ کا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے. آپ سوچتے رہتے ہیں اپنے بارے میں، کس وقت میں کیا ہوا تھا، کاش ایسا نہ ہوتا، میں ایسا کر لیتا، اگر مجھے موقع ملے گا ہم ایسا کر لیں گے. تو اس طرح ہم سیاسی آدمی ہیں، ہم ہر بات سوچتے رہتے ہیں آپ زندگی کے بابت. لکھتے بھی رہتے ہیں، کالم لکھتے جی ہاں، ہیں، 2 بالکل کتابیں بھی بالکل، لکھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں. ادب سے بھی گہرا تعلق ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو کیا ادب میں آپ کو زیادہ پسند ہے؟ میں فلسفہ پڑھتا ہوں، ہسٹری پڑھتا ہوں، ریولوشنز پڑھتا ہوں، دنیا کی نئی تبدیلیاں جو ہیں اس کے بابت. شاعری پہ نہیں؟ پولیٹیکل فلسفہ، شاعری پڑھتا ہوں لیکن یاد نہیں کرتا. یاد نہیں کرتے؟ اپنے تقاریر میں شعرا میں شاعر نہیں بننے کا کرتا. شوق نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں. کبھی گلوکار اداکار نہیں، بننے کا بالکل شوق؟ نہیں، بالکل نہیں. کبھی بچپن میں فلمیں بہت دیکھتے تھے، بچپن سے لے کر. کون سی دیکھتے تھے؟ ہمارا زمانہ بچپن کا تو لالا سدیر کا زمانہ تھا، یوسف خان کا لالا زمانہ سدیر تھا. بننے کا شوق نہیں تھا؟ آپ نے لالا سدیر بن جائے. جب گھر سے آتے تھے، بستر میں سوتے تھے، تو خوابوں میں خیال آتا تھا کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. تو اس طرح آسیہ اور باقی اس طرح کے جو کردار تھے، نغمہ، سلونی، رانی، اس طرح کی، سبیہ خانم، سنتوش اس زمانے میں بڑا خوبصورت تھا، درپن. تو وہ زمانہ تھا. پھر مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی کا زمانہ آیا، ندیم، وحید مراد، محمد علی کا زمانہ. تو اس طرح سے تھوڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے آدمی کی، فلمی زندگی بن جاتی ہے نا، وہ خیالات وغیرہ پھر اس طرح فلمی احساسات ہوتے ہیں. تو باقی کوئی مجھے گانا بجانا یہ اس طرح کا کوئی شوق نہیں ہوا. زندگی میں آپ نے بہت سارا یہاں پہ سیاست میں وقت دیا. اب آپ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ امریکہ شفٹ ہونے جا رہے ہیں، کہ واقعی ایسا ہے کہ آپ یہ سب سے بڑا شفٹ جھوٹ ہو ہے. رہے ہیں؟ سب سے بڑا، مجھے تو کہا گیا تھا 10 سال پہلے کہ میں شفٹ ہو گیا ہوں سب کچھ چھوڑ کے. آوازیں آتی رہتی ہے. ہاں بالکل، میرے بچے وہاں ہیں، میں جاتا ہوں 2 مہینے کے لیے ان کو ملنے کے لیے، پھر آ جاتا ہوں. کوئی آخری پیغام کیا دیں گے؟ آخری پیغام یہی ہے کہ ہم پاکستان کو رہنے کے لائق ملک بنائیں. پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، عدالتیں آزاد ہوں، ہر انسان کو آگے بڑھنے کے لیے برابر مواقع ہوں. پاکستان کی فوج اپنے آئینی کردار ادا کرے تو یہ ملک صوبوں کی مکمل خود مختاری اور رائٹ ٹو رول، ان کو اپنے اپنے صوبوں پہ مکمل حاکمیت کا حق ہو، اور سیاسی حق، معاشی حق. اگر یہ پاکستان تعمیر ہوگا تو ہماری نسلیں زندہ رہیں گی اور ہر خطرات سے آزاد ہو جائیں گی. مہربانی. ڈاکٹر قادر مکسی کے ساتھ بہت ساری کھری باتیں سیاست کے حوالے سے، قوم پر سیاست کے حوالے سے، اس ملک کی سیاست کے حوالے سے، ان کی پرسنل لائف اور ان پہ لگنے والے بہت سارے الزامات کے حوالے سے بات ہوئی ہے کھری بات میں. اور ڈاکٹر قادر مکسی نے بڑی خلوص کے ساتھ
सब बातों का जवाब भी दिया है फराग दली के साथ, और अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को आने वाले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह भाई।